پاکستان کے اندر کوئی ایسی فلم کوئی ایسا ڈرامہ بتا دیں جس کے اندر یہ فلسفہ نہ چل رہا ہو، باپ اور ماں کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میرج کرتے ہیں، باپ کو کیسے دھوکہ دینا ہے، شوہر کو کیسے دھوکہ دینا ہے، بھائیوں کو کیسے دھوکہ دینا ہے، کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ اس بل کی مخالفت میں نہ آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی مضبوط آواز نظر آئے گی، نہ ہی جناب اس کو ریاست مدینہ کا دعوے دار اپنے آپ کو کہتا تھا عمران خان اور اس کے چمچگیر، نہ وہ نظر آئیں گے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر وہ سارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی اب لبیک جناب اس کے بارے میں کیا موقف دیتی ہیں، موقف بھی دیں گے انشاءاللہ اور رد عمل بھی دیں گے انشاءاللہ، اور ایسا رد عمل دیں گے کہ انشاءاللہ انہیں یاد رہے گا، تو ان کو یہ بل واپس لینا پڑے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے علامہ فاروق الحسن صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ریسنٹلی ایک ٹرانسجینڈر جو بل ہے وہ منظور ہوا ہے، اور اس بل کے متعلق پہلے بھی ایک بار لانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب انڈیا میں منظور ہوا تو پھر پاکستان کے اندر بھی ہلچل مچ گئی، تب بھی اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا تھا۔ اب یہ نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بل منظور ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ قوم کی سالمیت کے اوپر ایک خطرہ بن کے یہ بل نازل نہیں ہو گیا؟ کیونکہ ٹرانسجینڈر کا اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت سختی سے منع کیا جانے والا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف لیا۔ پاکستان یہ وہ ریاست ہے جو نبی علیہ السلام کے نام پہ بنی ہے، کلمے کے نام پہ معرض وجود میں آنے والا ملک۔ پونی صدی گزرنے کے بعد آج اس کی قوم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اقتدار میں خاص طور پہ قومی اسمبلی میں بیٹھنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب کفر کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سب ایک پیج پہ ہیں۔ بالکل اس بل کی مخالفت میں نہ آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی مضبوط آواز نظر آئے گی، حالانکہ اسلامی جماعتیں موجود ہیں جی، نہ ہی جناب اس کو جو ریاست مدینہ کا دعوے دار جو اپنے آپ کو کہتا تھا عمران خان اور اس کے چمچگیر، نہ وہ نظر آئیں گے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر وہ سارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی اب لبیک جناب اس کے بارے میں کیا موقف دیتی ہیں، موقف بھی دیں گے انشاءاللہ اور رد عمل بھی دیں گے انشاءاللہ، اور ایسا رد عمل دیں گے کہ انشاءاللہ انہیں یاد رہے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بار ختم نبوت کے جس وقت حلف نامے کے اندر تبدیلی ہوئی تھی تو انہیں اچھی طرح پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک کس طرح کا رد عمل دیتی ہے، تو ان کو یہ بل واپس لینا پڑے گا انشاءاللہ۔ جنہوں نے یہ آپ کو پتہ ہی اکثریت کے ساتھ منظور ہوا ہے، اکثریت کے ساتھ ووٹ دینے والے بھی لوگ مسلمان ہی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے گا نہیں اگر اس بل کو واپس لیا جاتا ہے، ایک سال بعد یہ پھر بل لے آتے ہیں اور پھر یہ اکثریت کے ساتھ منظور ہو جاتا ہے۔ اس کا جڑ سے خاتمے کے لیے تحریک لبیک کون سا ایسا قدم اٹھائے گی یا ایسا کیا کرے گی کہ دوبارہ اس بل کو لانے کی کوشش نہ کی جائے؟ نہیں جی، ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جتنے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اس وقت لوگ نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، وہ مغربی نمائندے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ یہ تو پاکستانی عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ جتنے آ کے یہ آپ کے دروازوں پہ منتیں کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، تو آپ ان کے چہرے پہچانیں کہ یہ سارے جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ بھی ایک ہی جگہ کے جو ہے نا گھڑے کے ڈھکن ہیں سارے، اور اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی رہی بات ہمارے نزدیک اس کا کیا ہے ایسا طریقہ کار جس سے کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، تو ہمارے نزدیک ایک ہی حل ہے، وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کی شریعت ہی ہے جو اس طرح کی تمام آلائشوں سے پاک اس ملک کو کر سکتی ہے، اور پاکستان کی اسمبلی سے لے کے پاکستانی معاشرے تک تمام چیزوں کو پاک صاف کر سکتی ہے۔ یہاں پہ علامہ فاروق الحسن صاحب، یہ تو سکے کا ایک پہلو تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسجینڈرز جن کو انٹرسٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مرد کو مرد میں آ رہا ہے اور عورت کو عورت میں آ رہا ہے، اسلامی روح سے یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بچپن میں کیا پرورش کی وجہ ہے کہ یہ بچوں کے اندر یہ چیز بلٹ ہو رہی ہے؟ کیا یہ کوئی نیچرل وجہ ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ذرا عوام کو بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کریں، کیا یہ پرورش میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر یہ کہ نیچرلی ایک فینومینا بن چکا ہے؟ کیونکہ آج کل ہر شخص کو اپنا جینڈر چینج کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور یہ معاملات بلٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جو بات آپ نیچرل کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو فطرت کو چینج تو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے چیزیں حلال کی ہیں، آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے در پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک حد بندی کر دی ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے کی ہے، ان کے دین کے ذریعے۔ آپ اس دین کی حدود کو پامال کر کے تو اس طرف جا رہے ہیں، تو اس میں فطرت کا قصور نہیں ہے،
نیچر کا قصور نہیں ہے, ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور ان بدماشوں کا ہے جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں, وہ جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور ڈرامے اپنی مرضی کے مطابق بنواتے ہیں, اور جناب اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسی فلم, کوئی ایسا ڈرامہ بتا دیں جس کے اندر یہ فلسفہ نہ چل رہا ہو کہ جناب باپ اور ماں کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے, اور پھر جناب وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میرج کرتے ہیں, اور یہ نہ دکھایا جا رہا ہو کہ جناب باپ کو کیسے دھوکہ دینا ہے, شوہر کو کیسے دھوکہ دینا ہے, بھائیوں کو کیسے دھوکہ دینا ہے. کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ یہ تو کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور ایک جان بوجھ کے ایک قوم کو ایک چیز بار بار دکھائی جا رہی ہے اور ریمائنڈ کرائی جا رہی ہے کہ بھئی اصل لائف یہ ہے. تو یہ بےغیرت قسم کے لوگ ہیں جو وہ اقتدار پہ آ گئے ہیں, تو یہ بےغیرت قسم کے لوگ ہیں جو وہ اقتدار پہ آ گئے ہیں, جن کا مذہبی تہذیب کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. جی بالکل. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ملکہ برطانیہ جس وقت فوت ہوئی ہے, تو پاکستان کے اندر انہوں نے جناب ایک دن انہوں نے ایک دن کا قومی سوگ منایا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی جن لوگوں نے آپ کے مسلمانوں پہ سمجھ لیں کہ 90 سال تک 1857 سے لے کے 1947 تک جو ظلم کی تاریخ رقم کی, وہ آج بھی پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو ان کے اقتدار کی جو امین اور وارث بن کے آئی تھی, آپ اس کے ساتھ افسوس کر رہے ہیں. وہ جس نے گستاخ رسول سلمان رشدی کو اپنے دور اقتدار کے اندر سر کا خطاب دیا, آپ اس کے ساتھ افسوس کر رہے ہیں. تو اس لعنت کے اندر پی ٹی آئی, اس لعنت کے اندر نون لیگ, اس لعنت کے اندر پیپل پارٹی اور وہ تمام جماعتیں جو کہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہیں اور جناب اس کے اوپر خاموشی سے ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس لعنت کے اندر سب برابر کی شریک ہیں. تو ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جتنا بھی ٹرانسجنڈر سسٹم کا نظام ہے, یہ فطری نظام کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور تمام تر چیزوں کو اسلام کے مطابق لے کے چلیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.